اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید توزرہ وتوقرہ صدق اللہ مولانا علی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے یہاں تشریف فرما شمع رسالت کے پروانے جانثاران رسول کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے محبت رسول میں یہ جذبہ دکھایا۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ تقاریر میں آپ کو مشق کی گئی تھی، سمجھایا گیا تھا کہ بھئی یہ مورچہ جو ہے سنجیدگی والا ہے، امن و شانتی والا ہے، آپ اس میں پوری طریقے سے اترے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے حضرت حالات برابر نہیں ہے، غور سے سنیے، ایسے حالات میں یہ مورچہ وغیرہ ٹھیک بات نہیں ہے، کچھ ہو جائے گا فلاں چنا ایسا ویسا۔ تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ ایسے حالات میں یہ بات کیوں کہی گئی؟ سید اکرم صاحب جی یہ ایسے حالات میں یہ کیچڑ یہ بات کیوں کہی گئی، یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے۔ یہ تو بات ایسی ہو گئی جیسا کہ کوئی کسی کو مار دے اور پھر بولے کہ یار مجھے معاف کر دے، ایسا کیسا ہوگا؟ اور تو آواز بھی مت نکال، وہ تو حق ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ تو کہے گا، ناانصافی کے لیے آواز تو اٹھائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے، بار بار ایک ہی سماج کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، کبھی قرآن کو، کبھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی کسی کو۔ آپ نے غور کیا ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ جس کو بھی آگے ترقی کرنا ہے، کرسی حاصل کرنا ہے اور بڑا بننا ہے تو بس اس نے ایک ہی عمل شروع کر دیا ہے، ایسا ٹارگٹ کرو اور ترقی حاصل کرو۔ مگر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں، دیکھیے کہ سماج میں جس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ وقار ہے، سماج میں آدرش جو جانا جاتا ہے اور ساری قوم جس کے پیچھے ہے، اگر اس کے زبان سے ایسے گندے الفاظ نکلتے ہیں تو بتائے کہ وہ ہندوستان کو توڑ رہا ہے یا جوڑ رہا ہے؟ توڑ رہا ہے، ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاتا ہوں، ہم پرشاسن سے، گورنمنٹ سے ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگوں پر پابندی یعنی لگام لگایا جائے تاکہ وہ لوگ قرآن کی تذہین نہ کر سکے، مذہب اسلام کی توہین نہ کر سکے اور ایک سماج کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچا سکے۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ پہلو دیکھا آپ نے کہ اس نے ایسی بات کر کے ہزاروں مسلمانوں کے دلوں کو توڑا ہے، حالانکہ جس کرسی پر وہ بیٹھے ہیں یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی۔ ایک دوسرا ہی انہی کے سماج میں ایک مہاراج ہے، کلکاش مہاراج، وہ کہتے ہیں، کتنا پیارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، ذرا دیکھو۔ اور اللہ حضرت نے صحیح فرمایا ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یہ زمین پہ رہنے والے اللہ کے نبی آپ کی عظمت کو کیا سمجھیں گے؟ یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور یہ بات عظمت سرور کونین ہے اپنی پونجی۔ ارے بھائی سب تمہارا ہے، مکھیہ منتری تمہارا، حکومت تمہاری، دھن تمہارا، دولت تمہارا، ساری چیزیں تو اللہ نے تم کو دے دیا ہے۔ ارے ہم کو اگر دیا اللہ نے تو محبت رسول دیا ہے، اور ایسا رسول دیا ہے خدا کی قسم کہ ان پر قرآن اللہ نے نازل فرمایا، آسمانی کتاب جسے کہا جاتا ہے۔ 1400 برس سے لے کر آج تک ہزاروں طوفان اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کے لفظوں کو بدلنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور قرآن کے ایک لفظ کی دولت ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی خدا کی قسم وہ۔ اسی لیے قرآن آج بھی چیلنج کر رہا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے قرآن کو جھٹلانے والو، رسول اعظم کو جھٹلانے والو، یا آسمانی دین کو جھٹلانے والو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کے مثل ایک آیت تو لے آؤ۔ قیامت تک کے لیے قرآن نے چیلنج کر دیا ہے، مگر اس چیلنج کو آج بھی کسی نے قبول نہیں کیا۔ 3 آیتیں کیا، 2 آیتیں، 1 آیت بھی نہیں لا سکے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ وہ کہتے ہیں کاکال پرکاش جو ہندو سماج سے آتے ہیں، قوم جنہیں آدرش مانتی ہے، انہوں نے بھی خراج عقیدت رسول اعظم کے دربار میں کیا پیش کیا ہے؟ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دارین کی دولت کو قدموں میں بچھا دے، دارین کی دولت کو قدموں میں بچھا لے اور پھر کاکال پرکاش سے پوچھے کہ تو کالے تو نالین مصطفیٰ کو آنکھوں سے لگا لے۔ ایسے بھی ہے خدا کی قسم جو ان کے دربار میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا بیان کروں؟ حضور خود ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں لا یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر سن لے مصطفیٰ کے حقیقت کو، میرے حقیقت کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں جانا ہے۔ اور یہ سمی رسالت کے پروانے جو یہاں جمع ہوئے ہیں، آج ہمارے پاس دولت نہیں ہے دنیا کی، حکومت نہیں ہے دنیا کی، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت، وہ ہے رسول اعظم کی دولت جس پر مسلمان مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے۔ اور اگر ہم سے یہ بھی اگر چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر آواز بھی نہ اٹھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا حق ہے جو رسول اعظم کو برا بولے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور میں خاص ہندوستان کے وزیر اعظم یہاں کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں پر لگام لگائیں۔ یہ بڑی بڑی گاڑیوں کے گھومنے والے، یہ یعنی روز گاڑیاں بدلنے والے یوں نہیں ہیں، ان کا صرف خدا کی قسم سیاسی پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اعظم کو برا بولتے ہیں، قرآن کو چھٹلاتے ہیں اور پھر اپنا عروج حاصل کرتے ہیں۔ اور میں حقیقت میں ایک بات کہوں گا کہ تو مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، جبکہ تجھ کو بڑھائے اللہ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ایک روز، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ایک روز، تو مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اور بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی۔ اور در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے۔ اور کھلی ہوا کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے، کھلی ہوا کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے۔ ارے کوئی تو ہے جو ان ہواؤں کے پر کترتا ہے، کوئی تو ہے جو ان ہواؤں کے پر کترتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محبت کو سلامت رکھے۔ میں یہ دو لفظ بول کر اپنی تقریر کا احترام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ بولنا چاہے گا اور معزز سامعین، میں اپنی بات کو ایک شعر سے شروع کروں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور مزید ایک شعر اور عرض کروں آپ کے سامنے کہ یہ تو عشق نبی کی بات ہے۔ در کبریا پہ جھکاؤ سر، در مصطفیٰ پہ جھکاؤ دل، در کبریا پہ جھکاؤ سر، در مصطفیٰ پہ جھکاؤ دل، یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل۔ معزز سامعین، آپ سبھی احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ بھائی اکرم صاحب نے اور مولانا ظفر صاحب نے اپنی اسپیچ کے اندر وضاحت کی ہے کہ ہم ایک اہم عنوان کو لے کر سب یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہم حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور حاضر مجمع کو بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، کہ بغیر اس محبت کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
ابو ہریرہ راوی یہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کے نزدیک اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس رام گری مہاراج نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ہم نے آقا مدنی کی محبت میں یہ مورچہ نکال کر یہاں ایک میمورنڈم پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گستاخ رسول کو اس کے گستاخی کی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ سزا سزائے موت ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اس لیے ایک بات حکومت ہماری طرف سے سن لیں، اور ہم موجودہ حکومت کو اور برسر اقتدار جتنے لوگ ہیں سب کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہماری ماں پر گالی دیتے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لاکھوں مسلمانوں کے گھر اجڑ گئے ہم نے اس کو برداشت کیا، آپ نے الگ الگ حملے کیے، ہماری جانوں پر حملے ہوئے، ہماری بیٹیوں پر حملے ہوئے، ملک کے حالات خراب ہوتے رہے، ساری چیزوں کو ہم نے برداشت کیا، لیکن اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سلسلہ شروع رہا تو ہم اپنے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم موجودہ حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری مسلمانیت اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے جان پر جان دینے کے لیے ہم تیار نہ ہو جائیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر، ساری دنیا آپ کے انصاف کو جانتی ہے، آقا مدنی نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا، اس طریقے سے پکڑا اور فرمایا عمر کیا کیفیت ہے دل کی؟ کہنے لگے آقا مدنی میری بیوی اور میرے بچوں کے بعد آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہ ہوا جب تک کہ میری محبت تمہارے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو۔ اس لیے ہم نے ساری چیزوں کو برداشت کیا، وقف بورڈ پر مسئلہ، ٹریپل طلاق اور اس کے علاوہ جو ہے کئی مسائل NRC کے ذریعے، اس کے ذریعے آئے دن مسلمانوں کو جو ہے چھیڑا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، اور یاد رکھنا یہ چھیڑ چھاڑ اس ملک کے امن و امان کو ختم کر رہی ہے۔ کیوں نہیں لایا اپنے گاندھی جی والا ہندوستان کہ اس زمانے میں امن و امان تھا؟ آپ میری بات سے متفق ہوں گے، میں اس بات میرا اتنا آبزرویشن ہے، کوئی متفق رہے نہ رہے میں حکومت کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آج سے 4-5 سال پہلے ملک کے اندر ایسا امن و امان تھا، کوئی آدمی یہاں سے دلی میں اور راجستھان میں ہریانہ میں اگر ٹرین کے ذریعے سفر کرنا چاہ رہا ہے اکیلا آدمی امن و امان کے ساتھ سفر کرتا تھا، لیکن اب کوئی مسلمان اکیلا سفر امن و امان کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ صرف داڑھی، ٹوپی، لمبے کپڑے اور یہ جبہ، اس سے ایسی الرجی اور ایسا ایک فسادی نظام قائم ہو گیا ہندوستان کے اندر کہ بچے کے زبان پر زہر، اور ہندو اور مسلم میں حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر امن و امان اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ رنگا رنگی تہذیب کو باقی رکھنا ہوگا کہ اسی کے اندر ہے یہ ترنگے کے 3 رنگ اور ایک دوسرے کے تہوار میں حاضری، اور مسلمان ہندو بھائیوں کو رسپیکٹ دے، ہندو بھائی مسلمانوں کو رسپیکٹ دے۔ اگر یہ نظام قائم رہا تو یہ ملک قائم رہ سکتا ہے، ورنہ میرے بزرگوں وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر سے جیسے انگریزوں کی غلامی سے چھڑایا گیا تھا یہ ملک دوبارہ غلامی کی طرف جائے گا۔ اس ملک کے اندر کیا اکابرین کی قربانیاں رہی ہے، کیسی قربانیوں سے اس ملک کو سینچا گیا ہے۔ اس لیے ہم موجودہ حکومت کو یہ ہماری طرف سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سمجھ لے، سارے ہندوستان کے اندر اور پرٹیکولر پورے مہاراشٹر کے اندر جو ہے اس کا احتجاج کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ آقا مدنی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ ہم حکومت موجودہ کو اور اس کے قائدین کو اور معاونین کو ہمارا اشارہ سمجھنے کی کوشش کریں، سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس رام گری مہاراج کو اریسٹ کریں اور ہم یہ کہیں اعلان کہ سزائے موت سنا دیجیے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ ہم اسی بات کو لے کر یہاں پر تحصیلدار صاحب کے پاس آئے ہیں اور دیگر ادھیکاریوں کے پاس آئے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا اس پیغام کے بعد کہ متحد ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو اس زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ متحد ہونا ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، ایک دوسرے کے غم
غم میں شریک ہونا ہے. کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. المسلم اخو المسلم, میں بھی کلمے کا شریک, آپ بھی کلمے کے شریک. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. آپسی اختلافات کو, انتشارات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے. مسجدوں کو آباد کرو, دینداری زندگیوں کے اندر لاؤ. اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں کہ ایسے حالات آتے رہیں گے, آپ کو ورغلایا جائے گا, جذبے اور جوش میں لایا جائے گا کہ کوئی غلط قدم آپ اٹھا لے اور پھر حالات بگڑ جائے. آپ میری بات کو یاد رکھے, اپنے علاقے کے علماء اور بڑوں کے تابع رہ کر کام کرے, کوئی غلط قدم نہ اٹھائے. وما علینا الا البلاغ. جنید بیٹا جنید ختم کرو بیٹا, تھوڑا بیچ میں آئیے. تھوڑا تم پیچھے ہو جاؤ نا بھائی, پیچھے آ جاؤ زبیر بھائی, تھوڑا آپ پیچھے جاؤ نا. بھیا تھوڑا بولنے والے زیادہ آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ ہم تمام اہل ایمان ہیں, اور ہمارا مصدر حیات و نجات قرآن پاک ہے, جس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کہ عزت, ساری عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. لیکن گزشتہ چند سالوں سے دیکھنے میں یہ آیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین آمیز کلمات کہے گئے, جس کے ذریعے سے قوم مسلم کے دل مجروح ہوئے. اور اسی کے سلسلے میں ہم نویدن دینے کے لیے تحصیلدار صاحب کے پاس میں پہنچے ہیں کہ جو بھی مدعا اور مقصد ہے وہ اس کے اندر لکھا جا چکا ہے, اور آپ بھی بخوبی جانتے ہیں. ہماری حکومت ہند سے بالعموم اور حکومت مہاراشٹر سے بالخصوص اپیل ہے کہ وہ جو نویدن پیش کیا گیا اس کے اندر ایک بات کا اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ حکومت ہند سے کہ بھائی وہ رام گیری مہاراج کو جلد از جلد گرفتار کرے اور کیفری کردار تک پہنچائے, اور ساتھ ہی ملک ہند کے اندر عصمتیں اور عزتیں لوٹی جا رہی ہے, اس کے خلاف بھی ایک ایسا عظیم قانون بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے حضور کی بھی عزت برقرار رہے اور ملک کی بچیوں کی بھی عزت برقرار رہے. ہم نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا, ہم کو ہمارے اکابرین نے درس یہی دیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا اور سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا, حضور کی عزت کل بھی تھی, آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی. وہ ایک نام مصطفیٰ ہے, وہ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر کبھی گھٹا نہیں, ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.